پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اس پروگرام کے اس حصے میں کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں۔ آج انہوں نے وہاں پر ایک پل کا افتتاح کیا ہے۔ پل کا افتتاح ہونا تو ظاہر ہے کہ عام سی بات ہے، لیکن اس پل کی اہمیت یہ ہے کہ تقریباً 47 سال پہلے اس پل کی منظوری دی گئی تھی، لیکن آج تک یہ پل قائم نہیں ہو سکا تھا، اس کی تعمیر ممکن نہیں ہو پائی تھی۔ آج رحیم یار خان میں نشتر گھاٹ پل کے سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی اور اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا، اور آخر 47 برس بعد اس پل کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس موقع پر خطاب بھی کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے، لیکن انہیں ختم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 5 سال کے بعد پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر پل کا منصوبہ معاشی انقلاب لائے گا۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے رحیم یار خان، جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے عاصم صدیق، جو ہمیں بتائیں گے کہ آج دن بھر کیا ہوا۔ جی عاصم صدیق، اس پل کے بارے میں بتائیے۔ یہ ایک بڑا اہم قدم ہے کہ 47 سال بعد اس پل کی تعمیر کا افتتاح ہو گیا ہے۔ جاوید، میں آپ کو بتا دوں یہ 45 سال پرانی نہیں ہے۔ یہ 1910 میں سر ولیم نے اس پل کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا کہ جب انہوں نے رحیم یار خان اور چاچڑا سیکشن میں ریلوے لائن کا افتتاح کیا تھا، سنگ بنیاد رکھا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر انڈس ریور جو دریا سندھ ہے وہاں پر ایک برج تعمیر کیا جائے گا اور یہاں پہ ریلوے لائن بھی بنائی جائے گی، جس سے اس علاقے کو گوادر کے ساتھ جو پورٹ ہے، گوادر پورٹ، اس وقت بھی تو اس کے ساتھ لنک کیا جائے گا۔ اس وقت کا جو وعدہ ہے وہ آج 100 سال بعد، 1910 کے بعد آج 100 سال بعد وہ وعدہ پورا ہوا ہے، انگریز حکومت کا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے اپنا سیاسی نعرے میں اس پل کا جو ہے انہوں نے اس کا سیاسی نعرہ جو ہے اس پل کے اس میں شامل رکھا ہے۔ اس پل کی تعمیر کو صدر ایوب سے لے کر یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، اب مشرف صاحب کے دور میں اور اب بین محترمہ کے دور میں بھی اس پل کا بارہا وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان بننے کے بعد جو اس کا پل تھا وہ 60 سال بعد اس کا جو ہے وہ اس کی تعمیر ممکن ہوئی ہے، اور اگر ہم دیکھا جائے 1910 کے بعد تو 100 سال بعد اس وعدے کی تعمیر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ پل بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ انڈس ڈویژن بہاولپور اور ڈویژن ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان، یہ 3 جگہوں کو ملانے کا سنگم بنے گا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ پل ہے یہ نیشنل ہائی وے N5 اور انڈس ہائی وے N55 ان دونوں کو بھی ملانے کا باعث بنے گا۔ اس سے جو ہے وہ دونوں روڈز جو ہیں ان کے درمیان جو درمیانی راستہ ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا۔ دنیا نیوز کے نمائندے رحیم یار خان سے ہمیں بتا رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ در حقیقت یہ انگریز دور میں اس کی منظوری ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد 1953 میں اس کی منظوری ہوئی تھی، جس سے اب اس وقت سے لے کے اب تک 47 سال گزر گئے لیکن تعمیر نہیں ہو سکی۔ اس پل کی اہمیت کیا ہے، اور جنوبی پنجاب سے جب آواز اٹھتی ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اور تمام مسائل پر جو سینٹرل پنجاب ہے وہ قابض ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر اور جنوبی پنجاب پہ گہری نظر رکھتے ہیں، جنوبی پنجاب کی سیاست پر، ان کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں، میاں غفار نے۔ بہت بہت شکریہ میاں غفار صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ یہ جو برج ہے، یہ جو پل ہے جو آج اس کا افتتاح ہوا ہے، جو اتنے سالوں سے تعمیر نہیں ہوا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے جنوبی پنجاب کے لیے؟ دیکھیں، شکریہ جاوید۔ یہ جو نشتر گھاٹ ہے نا، جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سردار عبدالرب نشتر کے نام پہ اس کا نام نشتر گھاٹ رکھا گیا، اور ہر دور میں یہاں پل بنانے کے اعلانات بھی ہوتے رہے، منصوبے بھی بنتے رہے، لیکن اس کا اعلان پہلی مرتبہ یوسف رضا گیلانی نے نہ صرف کیا بلکہ انہوں نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، اور آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ 2 ایسے علاقوں میں جو کہ انتہائی پسماندہ ہے، ضلع راجم پور پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو زمین ہے وہ انتہائی فرٹائل ہے۔ یہ اس کی زمین کو جو کاٹن بیلٹ ہے، اور کاٹن تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو آمدن والا، پاکستان کا ایک ہی آمدن کا بڑی فصل ہے وہ کاٹن ہے، اور کاٹن بیلٹ کا یہ سب سے اہم علاقہ ہے راجن پور۔
جہاں سے رحیم یار خان کو ان کو 3-4 گھنٹے بلکہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑتا تھا، اب یہ سفر نصف گھنٹے کا ہوگا، صرف 25 سے 30 کلومیٹر کا۔ اور یہ اس لیے بھی منصوبہ تھوڑا سا مشکل تھا کہ یہاں دریا کا جو چڑھائی ہے، جو دریا کا پیٹ ہے یا اس کی جو کریکس ہیں، وہ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر اور بعض جگہ پہ 22 کلومیٹر تک ہے۔ تو اتنے زیادہ ایریے میں، اتنے زیادہ کیچمنٹ ایریے میں پھیلے ہوئے دریا کو ایک پل کے نیچے سے گزارنا، اس کے سپر بنانا، یہ ایک بڑا کام تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے آج جو یہ کام ہوا ہے، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ یہ جو جنوبی پنجاب کی سیاست ہے، یہ کیسی، اس سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس پر کیسے نظر رکھتے ہیں؟ اور اب جو کچھ عرصہ پہلے بات شروع ہوئی تھی کہ جی الگ صوبہ اس کو بنایا جائے اور وہاں کی محرومیوں کا جو ذکر ہوتا تھا، تو وہ چیدہ محرومیاں، وہ مسائل کیا ہیں جو وہ گلہ رکھتے ہیں وفاق سے بھی اور سینٹرل پنجاب سے بھی؟ دیکھیں، ابھی جو بہاولپور کی صوبے کی تحریک چل رہی ہے کہ بحالی صوبہ بہاولپور، جب نواب بہاولپور نے اپنا وڈرا کیا تھا، حکومت پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، تو یہ طے ہوا تھا کہ بعد میں بہاولپور کو ایک آزاد صوبے کی حیثیت دی جائے گی، ایک صوبے کی جو کہ اسی طرح جیسے باقی پاکستان کے صوبے اسی طرح اس کی صوبائی حیثیت ہوگی۔ لیکن بعد میں یہ منصوبہ، یہ سارا مسلط کا شکار ہو گیا، اور اس میں اس طرح وہ ہو نہ سکا جو کہ اعلانات کیے گئے تھے۔ جہاں تک محرومی کا تعلق ہے، تو نواب کے دور میں بہاولپور انتہائی فرٹائل اور انتہائی رچ تھا۔ دیکھیں کہ بہاولپور کے نواب نے پاکستان کے ابتدائی ایام میں جتنی فائنینشل سپورٹ کی، اس نے جتنی تنخواہیں، آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کو نواب بہاولپور نے دی تھی، آج وہاں خاک اڑ رہی ہے۔ دریائے ستلج کے بند ہونے پہ، جو سندھ طاس معاہدے کے تحت بند ہو گیا، سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے تو وہ بہاولپور ڈویژن کا ہوا ہے۔ بہاولپور کو اگر آپ دیکھیں، اس ڈویژن کو، جس میں 3 اضلاع ہیں، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان، یہاں یہ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے پنجاب کا اگر اس کا 13% سے 14% جو پنجاب کا رقبہ ہے، یہ اس ڈویژن میں ہے، جو پنجاب کے 8 ڈویژنوں میں ایک ڈویژن بہاولپور ہے، جو ان 3 اضلاع پہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ جو ہے، آبادی کے لحاظ سے 13% ہے، سوری، اور رقبے کے لحاظ سے یہ 24%، 24 سے 25% علاقہ ہے پنجاب کے رقبے کا جو بہاولپور کے پاس ہے۔ اچھا، معاہدے کے تحت اور منصوبے کے تحت یہاں لنک کینالز بننا تھیں، اس لنک کینالز کا پانی جو ہے وہ دریائے ستلج میں آ کے گرنا تھا۔ اب پنجاب میں تمام لنک کینالز تو بن گئیں اور وہ آپریٹ بھی ہو گئی، لیکن جو لنک کینال جس کا پانی یہاں پہ بہاولپور کے لیے آنا تھا، اور وہ پانی جو جہاں آ کے گرنا تھا، وہ آج تک بن ہی نہیں سکی، اور محرومیاں تو ان کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اگر پانی کی تقسیم کی بات کریں تو پنجاب کے جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے محکمہ اریگیشن نے، محکمہ انہار نے جو پر ایکڑ پانی مقرر کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں بہاولپور جہاں بارشیں کم ہیں، ان کا پر ایکڑ پانی اس علاقوں کے نسبت ہے، یہ فیصل آباد اچھا غفار صاحب، یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بہاولپور میں جو واٹر لیول نیچے جا رہا ہے کہ لنک کینال نہیں دی گئی، ستلج تو ویسے ہی سوکھ گیا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لنک کینال نہیں دی گئی، اس کو لنک کینال نہیں دی گئی۔ اور جب دیکھیں دریا جب چلتا ہے نا، تو دریا ایک تو آپ کو اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دریا زیر زمین چلتا ہے، جو زمین میں پانی چلتا ہے، اس میں زمین میں پانی کو میٹھا رکھتا ہے۔ اب وہاں زیر زمین پانی میں ہر سال ٹیوب ویل کے بور گہرے ہو رہے ہیں، لوگوں کو کنویں کھود کے 60 فٹ گہرے ٹیوب ویل لگانے پڑ رہے ہیں، پھر بھی اس طرح سے پانی انہیں نہیں ملتا۔ اور پھر زیر زمین پانی میں اگر زیر پانی نہیں چلتا، دریا نہیں چلتے، تو پانی میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں زیر زمین پانی میں، جس سے کہ انسان کی صحت متاثر، سینکھیا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، بعض ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں جو الٹیمیٹ انسانی صحت کے لیے، پرٹیکولر ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بہت بہت شکریہ میاں غفار آپ کا۔ دنیا نیوز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو آج پل کا افتتاح ہوا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو جنوبی پنجاب ہے اور جو بہاولپور کا علاقہ ہے خصوصی طور پر، وہاں پر جو مسائل پائے جاتے ہیں خصوصی طور پر پانی کے مسائل، وہ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔